السلام علیکم۔ امید ہے کہ ساری خیریت سے ہوگی، آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوگے۔ میری اس ویڈیو کو غور سے سننا اور غور سے دیکھنا، اور ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کی وجہ سے شاید اور شاید کسی نہ کسی کی زندگی بچ جائے۔ ہاسپٹلس جتنے بھی پاکستان میں ہاسپٹلس ہیں، ٹھیک ہے، اسلام آباد میں جتنے بھی ہاسپٹلس ہیں، الشفا ہو گیا، ٹھیک ہے، قائد اعظم ہو گیا، علی میڈیکل ہو گیا، جتنے بھی ہاسپٹلس ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سب ہاسپٹلس میں اسکیم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس اسکیم کو مجھے تو منع کیا گیا کہ ویڈیو نہیں بنانی، لیکن میں بناؤں گا کیونکہ شاید اور شاید کسی نہ کسی کی زندگی بچ جائے گی۔ اگر میری وجہ سے کسی ایک بندے کی بھی زندگی بچ گئی نا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھے دے گا، ٹھیک ہے۔ میری دادوں کی طبیعت خراب تھی اس دن، تقریباً 3 دن پہلے میری دادوں کی طبیعت خراب تھی اور بہت زیادہ کنڈیشن ان کی سیریس ہو گئی تھی، تو رات کے 12 بجے کا ٹائم تھا، تو ہم نے ایمرجنسی میں، آپ کو پتہ ہے کہ کسی کا دماغ کام نہیں کرتا، الشفا کے اوپر پہلے بھی ایک کیس ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیس یہ تھا کہ ایک بندے کی والدہ یا جو بھی تھا، ٹھیک ہے، ان کی ڈیڈ باڈی، مطلب انہوں نے 10 کے 12 دن انہوں نے ڈیڈ باڈی اندر رکھی ہے، اور ان کے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ وہ بندہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ والے بلز ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ میڈیسن ہے، آپ یہ لے کے آئیں اور یہ سارے بلز کلیئر کریں، ٹھیک ہے، تو اتنی وغیرہ یہ مطلب سارے پروسیس انہوں نے کہا کہ آپ یہ سارے پروسیس کریں، اور گھر والوں کو پتہ نہیں تھا کہ اندر جو بندہ ہے وہ مر چکا ہے، اس کو مرے ہوئے 10 دن ہو گئے ہیں، 10 کے 12 دن اس کو ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر 10 کے 12 دن کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے جو گھر ریلیٹیوس ہیں، ٹھیک ہے، وہ وفات پا چکی ہیں، جب کہ اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پتہ لگا کہ وہ تقریباً 10 کے 12 دن پہلے مر چکے تھے، اور الشفا والے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اب 10 لاکھ روپے دیں گے، 10 کے 12 لاکھ، تب ہم آپ کو ڈیڈ باڈی آپ کو ہینڈ آؤٹ کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کو ڈیلیور کریں گے ہم، تو مطلب دیکھو، اور میری دادوں کی طبیعت کافی زیادہ سیریس ہے، تو ہم بھی ایمرجنسی میں لے کے گئے ہیں، ایمرجنسی میں جب لے کے گئے ہیں تو ہوا اس طرح کچھ کہ ایمرجنسی میں جیسے ہی انہوں نے ایڈمٹ نہیں کیا تھا، ایڈمٹ میں نے صبح کو جا کے کرایا ہے، تو میں گیا، ٹھیک ہے، میری والدہ اور میرے والد صاحب جو ہیں ساری رات ان کے ساتھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس ٹائم وہ ٹھیک تھی، میری دادو ٹھیک تھی، ٹھیک ہے، کنڈیشن اسٹیبل تھی ان کی، تو صبح کو جیسے میں گیا ہوں تو ایک نرس آئی ہے، نرس کے ساتھ ایک جونیئر آیا ہے، ٹھیک ہے، جونیئر وہ ہوتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسٹوڈنٹ ہوتی ہیں ساری، ٹھیک ہے، نرس کے ساتھ ایک جونیئر ہوتا ہے جو مطلب کہ ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں، فریشلی گریجویٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں، وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو نرس کے ساتھ ایک جونیئر آیا، ٹھیک ہے، نرس ایک پمپ لے کے آتی ہے جو کہ پمپ بہت زیادہ پریشر والا ہوتا ہے، اور وہ پریشر جب ایک بندے کو سانس نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، سانس کا پرابلم ہے، آپ اس کو اتنا ہیوی پریشر والا پمپ لگاؤ گے اس کا سانس تو بند ہو جائے گا، وہ پریشر والا پمپ لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، میری دادوں کو انہوں نے پریشر والا پمپ لگایا ہے، پمپ لگانے کے بعد مجھے آئیڈیا تھا کہ ان کا سانس بند ہوگا، پمپ جیسے انہوں نے لگایا تو میری دادوں کا سانس ایک دم سے بند ہو گیا، ان کو وامٹ آنا شروع ہو گئی، وامٹ آئی ہے، انہیں اسی ماسک کے اندر ان کی آنکھیں بالکل اوپر چلی گئی، اور بالکل جس طرح ایک انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، جس طرح روح قبض ہو رہی تھی اس طرح ان کی وہ حالت تھی، پھر میں نے جلدی بھاگتے ہوئے میں نے خود ان کا ماسک اتارا ہے، تو کہنے کا مطلب یہ، اس کے بعد پھر مجھے کہتے ہیں کہ ان کی کنڈیشن سیریس ہے، ان کو ہمیں آئی سی یو میں شفٹ کرنا پڑے گا، اچھا آئی سی یو میں شفٹ کر دیا، آئی سی یو میں شفٹ کرنے کے بعد ان کی ڈریسنگ چینج کی، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کہا کہ وینٹیلیٹر پہ ہمیں ان کو لٹانا پڑے گا، تو وینٹیلیٹر پہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب بھی ڈاکٹر آپ کو کہے کہ ان کو وینٹیلیٹر پہ لٹانا پڑے گا تو مطلب ڈاکٹر نے اپنا کام کر دیا، ٹھیک ہے، آپ کے صحیح سلامت بندے کو وہ مار دیتے ہیں صرف اور صرف چند پیسوں کی خاطر۔ وہاں پہ مجھے ایک ڈاکٹر ملا، ٹھیک ہے، ڈاکٹر نہیں، ایک مطلب کمپاؤنڈر تھا، وہ مجھے ملا، وہ کہتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب میں اس کا نام تو ظاہر نہیں کروں گا، اس کی شکل بھی ظاہر نہیں کروں گا، مجھے کہتا ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، چند مہینے پہلے اس کے والد کو اسی طرح انہوں نے مارا تھا، اور وہ اسی وجہ سے ڈاکٹر بن کے اس ہاسپٹل میں الشفا میں، تاکہ ان کے والد صاحب کی جان تو انہوں نے لی ہے لیکن کسی اور کی جان نہیں جانے دیں، ٹھیک ہے، مطلب اس کی وجہ سے اگر کسی ایک بندے کی بھی جان بچ گئی تو اس کا اجر اللہ پاک اس کو دے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برائے مہربانی اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، یہ ڈاکٹرز نہیں، ڈاکٹرز ویسے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا روپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انسان کی زندگی بچاتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ڈاکٹرز ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 100 میں سے 70% ڈاکٹر صرف اور صرف پیسوں کی خاطر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے صحیح سلامت بندے کو وہ مار دیتے ہیں، صحیح سلامت بندے کو، تاکہ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ ہے، ٹھیک ہے، مار کے اور پھر آپ کو بولیں گے یہ بل سے یہ آپ کلیئر کریں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر جیسے ہی آپ بلز کلیئر کرتے ہیں پھر آپ کو ایک اور بل تھما دیں گے 8 سے 10 لاکھ روپے کا، کہ بھائی یہ آپ کی ڈیڈ باڈی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم تب دیں گے جب آپ 8 سے 10 لاکھ روپے دیں گے، اور یہ سراسر بہت زیادہ غلط ہے، ٹھیک ہے، پاکستان میں اس ٹائم یہ اسکیم اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جب کوئی آپ کا اپنا بچھڑ جاتا ہے نا تب یہ اس چیز کا آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے، تو میری گزارش ہے سی ایم آف پنجاب سے، ٹھیک ہے، اور
قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں سے میری گزارش ہے کہ اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے، اور تمام ہاسپٹلس کے خلاف، ٹھیک ہے، جس ہاسپٹل میں یہ کام ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کس لیکن مجھے جہاں تک خبریں ملی ہیں کہ پاکستان کے آدھے سے زیادہ ہاسپٹلس میں یہ اسکیم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آدھے سے زیادہ. اس لیے اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، اور ایسے بغیرتوں سے بچ کے رہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے خلاف میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے. تھینک یو.